بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں سورۃ مزمل کا انتہائی طاقتور وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک گلاس پانی پر سورۃ مزمل میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 3 دن یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دے گا۔ یہ وظیفہ کافی لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک سچا واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہماری ایک بہن کا جنہوں نے یہ عمل کیا کہ اللہ پاک نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دی۔ تو وہ ناظرین جو کہ بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ نا امید مت ہوں، پریشان مت ہوں، کیونکہ وہ پاک ذات جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضرت ابراہیم اور حضرت ذکر علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ناشکری کرنے والے۔ ہمیں بس اللہ پاک سے اگر مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو ہم اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو منوا سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ سورۃ مزمل کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے اور ہمارے اس عمل کو آپ کرنے یقین کیجیے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اپنی بہن کا ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں میسج کیا، ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے بہت سے ادویات وغیرہ بھی استعمال کی لیکن وہ مایوس ہو چکی تھی۔ ان کے سسرال والے ان کے شوہر کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو وہ اس لیے بہت پریشان تھی۔ تو انہوں نے سورۃ مزمل کا وظیفہ انہیں کسی نے بتایا تو انہوں نے صرف 3 دن یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد کیا۔ ایک گلاس پانی پر وہ پانی دونوں میاں بیوی نے پیا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے شادی کے 10 سال بعد انہیں ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا تھا۔ تو ناظرین آپ پریشان مت ہوں، نا امید مت ہوں، تو آج کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کر لیں۔ یقین کیجئے جو بھی بندش ہوگی، جو بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ تو ناظرین عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو وظیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ یہ وظیفہ سورۃ مزمل کا وظیفہ ہے۔ سورۃ مزمل قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے۔ یہ سورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورۃ مزمل کی اگر میں فضیلت بیان کروں تو سورۃ مزمل کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے 170 جنگیں سورۃ مزمل کی برکت سے جیتی ہیں۔ سورۃ مزمل کو مشکل کے وقت پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت خیبر فتح کیا تو قلعہ کے دروازے کو آپ نے 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینکا تھا۔ یہ سورۃ مزمل کو پڑھنے کی برکت ہی ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص سورۃ مزمل کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس کی مشکلات کو دور کرے گا۔ یعنی اگر وہ غربت میں زندگی گزار رہا ہے تو اللہ پاک اس کی غربت کو ختم کر دے گا اور اس کے گھر میں رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک اتنا نوازیں گے کہ وہ حیران ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ مزمل کو مشکل کے وقت میں اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، یعنی اس پر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مشکل کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو اگر وہ سورۃ مزمل کو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک سورۃ مزمل کو پڑھنے کی بدولت سے پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔
تو وظیفے کا جو طریقہ کار ہے وہ غور سے سن لیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتی ہے۔ تو آپ یہ عمل عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ یہ وظیفہ تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تہجد کا وقت وہ خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر نزول کرتی ہے اور اپنے بندوں سے پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ تو اگر آپ تہجد کے وقت بھی یہ عمل کریں گے تو یقین کیجئے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ تو عمل آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ نماز عصر ادا کر لیں گے، یعنی نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ اس کلمے کا اگر کوئی شخص ورد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات سے اپنی ہر حاجت منوانے کے لیے یہ کلمہ بہت خاص ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے آپ اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے سورۃ مزمل کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی یہ آیت کی پڑھنی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑیے، آپ بہترین وارث ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑیے، آپ بہترین وارث ہیں۔ اللہ پاک مجھے جلد سے جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دیجئے۔ آپ نے جب یہ کلمات پڑھنے ہیں تو آپ نے دل ہی دل میں دعا بھی کرنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اللہ پاک سے دعا کر کے، اور آپ نے پانی پر دم کر کے وہ پانی دونوں میاں بیوی نے پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 3 دن تک کرنا ہے۔ اگر 3 دن یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے یہ وظیفہ 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی خوشخبری مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔